ایجنسیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون میں لینے سے باز رہیں. عدالت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے اور لاکھوں کے لوگوں کو روکنے کی جو ہے وہ بے وقوفی نہ کریں. اب پورے پاکستانیوں کا ایک امتحان ہے. فی الوقت تو ایسی اطلاع نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ کوئی تکالیف پیدا کریں گے، لیکن میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم اگر ایک جلسے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی ہے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے اس لیے ڈرے کہ پولیس کا سپاہی ڈنڈا لے کر آئے گا، تو پھر ہمیں اپنی قومی حمیت سے، اپنی پاکستانی شناخت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. پھر ہم ایک قوم نہیں بن سکتے ہیں، نہ قوم کہلانے کے حقدار ہیں. ہماری مثال پھر ان چوپایوں کی ہوگی جو عقل اور شعور اور خرد سے بیگانہ ہوتے ہیں. لہذا 8 ستمبر کا جلسہ اس عزم کی عکاسی کرے گا کہ پاکستانی ایک قوم ہے، اپنے خلاف ظلم جبر کے خلاف ڈٹ جانے والے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہ کرنے والے ہیں. خان کی آزادی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے یہ 8 ستمبر کا جلسہ نقطۂ آغاز ہوگا. اصل ریل تو چلے گی اس وقت جب ہم احتجاج کا اعلان کریں گے. اور میں پورے وثوق سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جس دن بھی احتجاج کی فرائض حوالے کیے گئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم پنجاب سے ہی شروع کریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے رحم ہوں گے، ہم ان کو کلی چیلنج دے رہے ہیں کہ جتنے آپ ظالم، جاور اور بے رحم ہو سکتے ہیں کر کے دکھا دو. ایسے ریلے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آپ کی اوسان خطا ہو. حکومت روکے گی، آپ لوگ رکاوٹیں توڑ کے پہنچ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا رکاوٹیں کھڑی کر دیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. احتجاج اگر وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ناکے ڈالتے ہیں یا جلسہ نہیں کرنے دیں گے اور اس دن روڈ اٹکائیں گے تو میں اس کو لیڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن شعیب شاہین صاحب اور جو تیمور ملک صاحب ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں اس دفعہ ان کو موقع دیا جائے، اور انہوں نے پوری کمیٹی کو یقین دہانی کرائی. تو لہٰذا ان کے اس عزم کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے میری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ میں صدر اضلاع کے کافی لوگ کو لیڈ کرتے ہوئے علی امین خان کے قافلے کے ساتھ جا ملا. تو میں 6 ستمبر سے میں ادھر ہوں گا ہی نہیں. تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ اس دفعہ جو ہے میری گرفتاری کی نوبت اسلام آباد. ہاں البتہ جلسے کے دن اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں. آذربائیجان کا ٹور کیسا رہا؟ کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے حکومت اور پی ٹی آئی کے فی درمیان. الوقت کوئی مذاکرات نہیں، کسی بھی لیول پہ نہیں. اور خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو نمائندہ مقرر نہیں کیا ہوا، آپ اس سے بھی یہ تو میں نے نہیں کہا، یہ تو آپ خود ہی مطلب مروت صاحب یہ بتائیے کہ آذربائیجان کا ٹور کیسا رہا؟ آذربائیجان ابھی میں نے اسمبلی میں بات کی، 7 ممبر پارلیمانی وفد تھا، 5 MNAs 2 سینیٹر صاحبان تھے، اور وہاں ہم گئے. وہاں الیکشن ہو رہے تھے، 1 ستمبر کو الیکشن ہوئے، اور مجھے ادھر ہی پتہ چلا کہ ماہرانہ خدمات کے لیے پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں گئے تھے، اور ان کی خدمات سے مستفید ہونے کے لیے، چونکہ اب ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو ایک عالمی شہرت مل گئی ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے. جو تجربہ ان کا ہے شاید ہی کسی چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا. دنیا کی یونیک چیف الیکشن کمیشن ہے. آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ممبران صاحبان خان اور فواد چودھری صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں. واہ جی واہ، جو آپ لوگوں نے حشر کیا انصاف کا، قانون کا، الیکشن کا، ٹرانسپیرنسی کا، اوپر سے اب منصف بنے بیٹھے ہو کہ آپ کی توہین ہو گئی. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بلی سو چوہے کا کہ اچ کو چلی. سر کل فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، یہ سب حادثاتی طور پر آئے ہوئے ہیں. سر اس پر کیا کہیں گے سر؟ بس اگر فواد چودھری صاحب ایسے بیانات دے رہا ہے تو ان کو کہیں کہ حضرت لیڈرشپ آپ ہوتے نہ باقتے تو پھر آپ ہمارے لیڈر ہوتے. جب ضرورت پڑی تو جناب آپ ادھر ترین اور دیگران کے پاس منہ چھپاتے پھر رہے تھے. بہرحال باقی فواد چودھری صاحب کے خلاف. مروت صاحب آپ نے آذربائیجان کا الیکشن کو آبزرو کیا، دیکھا، اور کیا محسوس کیا کہ فارم 47 وہاں پہ بھی چلے گا؟ یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر کے جانے کی وجہ سے تھوڑے سے میرے شکوک ہیں.
आगे कोई सवाल? 8 सितंबर का जलसा। पीटीआई से रास्ते जुदा है, मौलाना को कुछ मिलने जा रहे गवर्नरशिप के भी। मौलाना साहब के हवाले से मैं तो खुद ज़ाती तौर पे, चूँकि हमारा मुकाबला हुआ था इलेक्शन में, तो मेरी राय शायद मुतासब होगी, और मैं इन हालात में नहीं चाहता हूँ कि अगर पार्टी कोई कोशिश किसी पे कर रही है तो मेरी बातों से जो है उन कोशिशों को नुकसान हो। अच्छा मरवत साहब, हम देख रहे हैं आज़रबाईजान के दौरे के बाद आप पर खासी तनकीद सोशल मीडिया पर आपके जो मुखालिफिन हैं वो कर रहे हैं, तो क्या वजह है? क्योंकि आपने इस ट्वीट में कहा कि भाई ये एक पार्लिमानी दौरा था, सरकारी दौरा था जिस पे आपको भेजा गया, और एक वीडियो भी आपकी बहुत ज़्यादा लोग फैला रहे हैं वो बच्ची के साथ, तो उस हवाले से क्या आपका टेक है? देखिए, सोशल मीडिया पे अव्वलन तो मैं उन लोगों को कहता हूँ जो कि खान के सिपाही होने का दावा करते हैं, खसूसन ओवरसीज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, कि अगर आप लोग जिस नैरेटिव को सोशल मीडिया पे डेवलप करना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी गलतियों की कीमत जो है वो खान चुकाता है। ये एक बदबख्त गदार नंगे कौम, उसका नाम है वो बुलडा की तरह जो है, क्या नाम है वो, आदिल राजा, उसने फौजी क़ियादत पे इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को जो है उसने बदनाम किया, और इसके बाद जो है नौजवानों को कहा कि जी इसको फैलाओ, और वो एक स्कैंडल बनाया। इसका खामियाजा हमें इद्दत के केस की शक्ल में जो है भुगतना पड़ा। इन्होंने उसका बदला हमसे इद्दत केस की शक्ल में लिया। जो भी वो वहाँ पे करते हैं बड़ा आसान है, वहाँ से यहाँ जो है पीटीआई की क़ियादत और खान इसकी कीमत चुकाता है। ये लिहाजा, और ये जो भी सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से हमारे पार्टी के भी बहुत सारे लोग अपने आप को जो दावा करते हैं, ये आज़रबाईजान का दौरा था, चाहे ये कुछ भी कर लें, पार्लियामान का एक 7 मेंबरी एक रुकनी वफद था, मैं उसका एक हिस्सा था, वहाँ गया, आइंदा भी जाऊँगा जब भी कोई इस तरह का मौका मिले और मेरे पास वक्त होगा। दूसरा जो है, ये जो लोग जो है ना, ये इन सब की शायद अपनी बच्चियाँ नहीं होंगी। जो एक 12 साल की बच्ची जो है मेरे साथ ये मेन बाज़ार में वीडियो बना रही है, उसकी ख्वाहिश थी और मैं सबके साथ बनाता हूँ, तो लिहाजा ये वही लोग ऐसा कर सकते हैं जिनके अपने घरों में कोई शर्म ना हो, कोई हया ना हो, न इनका कोई नस्ब होगा, और ऐसे बेगैरत बेनस्ब लोगों के हवाले से क्या उनका जवाब दूँ? लगे रहे, वो कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफिले चलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर, ये इजराइल को मैं एक न्यूज़ अल्लाह आप सबको शुक्रिया।